دال مسور جو ہے بہت سارے انبیاء کرام نے بھی استعمال کی ہے، اور قرآن مجید میں بھی دال کا ذکر موجود ہے۔ دال مسور جو ہے ہمیشہ چقندر کے ساتھ استعمال کی جائے، احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ چقندر اور دال مسور تو بہت ہی مفید پایا گیا ہے، خاص طور پر کمزوری کے لیے۔ دال مسور کے ساتھ اگر گائے کا گھی استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ دال مسور اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو استعمال کیے، کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے، کدو اور دال مسور کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ دال مسور اور سماق کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ دال مسور سماق کے ساتھ پودینے کے پتے استعمال کیے جائیں تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ دال مسور اور گائے کے دیسی گھی کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ لیکن اگر اکیلی دال مسور استعمال کی جائے تو یہ بصارت کو کم کرتی ہے، معدہ کے لیے نقصان ہے۔ بہت سے اتباع نے اس پہ مختلف ان کی رائے ہے، یہ معدہ کے لیے نقصان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پھیپھڑوں کے لیے نقصان ہے، دماغ کی کمزوری کے لیے نقصان ہے، نظر کو کمزور کرتی ہے دال مسور جو ہے۔ لیکن اکیلی، پھر مختلف اتباع نے اس پہ ریسرچ کی، تجربات کیے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے استعمال کیا، جیسے صحابہ کرام نے استعمال کیا، تو اس طرح جو ہے اس کا استعمال درست ہے۔ اکیلی اگر دال مسور کو استعمال کیا جائے تو یہ نقصان ہے۔ راشا کے لیے مفید ہے، لکوہ کے امراض میں مفید ہے، قوت باہ کے امراض کے لیے نقصان ہے اکیلی دال مسور جو ہے۔ اکیلی دال مسور کو بواسیر کے امراض میں اس کو غیر مفید ثابت کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس کو چاٹی کی لسی کے ساتھ لیا جائے دال مسور کو تو یہ بواسیر کے امراض کے لیے بھی بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ کے لیے اس کو غیر مفید مانا گیا ہے دال مسور کو۔ خون کو یہ گاڑھا کرتی ہے۔ کینسر کے امراض میں دال مسور کو غیر مفید مانا گیا ہے۔ مسلسل کھانے سے دال مسور جو ہے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں رات کو،